نماز میں کسی کے مجال نہیں کہ الگ کٹر کچھ نماز پڑھوا دیں یا کچھ دے دیں یا کچھ سوال کر تقریباً آدھی سال سے زیادہ گزرتی ہے، یعنی کہ 20 سے 25 دن گزرتے ہیں۔ وہ حضرت شاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے چھوڑا تھا، تاریخ ابراہیم میں واقعہ موجود ہے، آپ جب چاہے پڑھ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کیا تو نماز پوری کی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مریدین نے پوچھا حضور کیا بات؟ فرمایا کہ آج حضرت نائب رسول اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف جا رہے ہیں۔ رب کا حکم ہوا کہ تم غوث اعظم ہو، تم غوث زمان ہو، تمام ہو گیا کرام کی جماعت کو لے کر نائب رسول کی روح کے ساتھ پہلے آسمان تک آؤ، تمہیں ان کی روح کو پہلے آسمان تک پہنچانی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی دوستی، یہ اللہ کی دوستی کا انعام دیکھیے۔ نماز ہو رہی ہے اور روح پرواز کر گئی تو روح کے ساتھ آسمان پر بھی جایا جا رہا ہے۔ یہ نسبت کا فیض ہے۔ میرے دوست کو گلی گلی بھٹکنے کا کام نہیں، جب مقام اور منزل مل جاتی ہے یہ درجات ملا کرتے ہیں۔ جہاں کی مٹی آپ آنکھوں میں لگاتے ہیں، کیا ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق جب تک جیتے رہیں گے طرح طرح کی آفتیں ہمیں گھیرتی رہیں گی اور ہم نقصانات کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ہم خوب کمائیں گے تو برکتیں نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں مشہور واقعات ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے عمل میں لے آؤ تاکہ اس کا ورد تمہیں برکتوں کے ساتھ، تمہیں رحمتوں کے ساتھ زندگی کو آسان، اپنی زندگی کے اندر توبہ کا راستہ اختیار کرے۔ آج پوری دنیا ہمیں دلیل کر رہی ہے، یہ طلاق کسی اور کی آفت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا جو ہے لاپرواہی کا نتیجہ ہے، ہماری گمراہی کا نتیجہ ہے، ہمارا دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور جب ہم دین سے دور ہیں تو یہ نقصانات ہمیں مل رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں کیا گھر سے ہم وضو کر کے نکلتے ہیں، ہزار سوالات ان سے کیے گئے، علماء کرام، مفتیان کرام سب نے آپ نے خود کل المؤمنون یغضون من ابصارہم سورہ نور کی اس آیت پر 3000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، لیکن ان کی زندگی کا عمل یہ تھا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے کسی نے سوال مل لیا کہ لا الہ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا کہ میں جو ہے جب وہ ہے ہی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ ان کا مقام تھا، یہ وہی جانے وہ کہہ سکتے، ہمارے لیے نہیں، اس لیے کہ ہم اس سے نہ سمجھ بے خبر ہیں، انہیں منزل مقصود کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ تو کچھ دیکھنے والوں نے یہ سوچا کہ جس نے کلمے میں مختصر کیا ہے اس کا حد کیا ہوا ہوگا، ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں جب ان کو دیکھا گیا، صاحب کشف کرامات نے ان سے جب ملاقات کی پوچھا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسی گزری تو حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میرے دوست بزرگوں جب اللہ کی محبت میں زندگی گزرتی ہے تو پھر منکر نکیر ہو یا ملک الموت ہو یا اور جو بھی کچھ ہو، فرشتے تو ہماری خدمت میں لگا دیے جاتے ہیں، یہ تو ہمارے معاملات کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جس نے اشراق کی نماز اسی جگہ پڑھی جس جگہ نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اسی دن، اور وہ اس دن سے لے کے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو فرمایا حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہ سرکار ایک ہی دن 4 روز تو 300 دن 360 سال بھر میں 360 اب زندگی جتنی طویل ہے اتنے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کام کتنا سا ہے، جس جگہ نماز فجر ادا کی ہے وہیں پر بیٹھ کر اشراق پڑھ لی، ذکر و اذکار کر لی، لیکن الحمدللہ ایسا لگتا نہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ غوث اعظم کے صدقے میں ہم نماز کی پابندی کریں۔ مختصر سا وقت ہے، کتنا مختصر۔ ایک سوال اور بھی یہاں پر ہوتا ہے، وہ صرف ہمارے پاس آتے ہیں سرکار کو نماز میں دل نہیں لگتے، دکان کا خیال، مکان کا خیال، فلانی پریشانی، دن کی پریشانی ذہن میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو ہماری نماز تو ٹھیک ہوتی ہی نہیں، کیسے پڑھتے؟ 50 خیالات کی بات آتے ہیں ہر شخص کے آتے ہیں، ہمارے بھی آتے ہیں۔ تو کیا یہ نماز غلط ہو گئی؟ جبکہ نماز خضوع کے ساتھ پڑھنا اور عادت بناتے جائیں تاکہ ہم ایک دن اس مقام تک ضرور پہنچ جائیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اسے چھوڑ کر کے کہ خیالات آتے ہم نماز ہی چھوڑ دیں۔ تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم 5 وقت کی پڑھو، 45 وقت کا ثواب میں عطا کروں۔ آپ کی 5 وقت کی خراب ہوگی اگر ہوئی بھی، جو 50 وقت کا اس نے لکھ رکھا ہے وہ تو مکمل آپ کے نام اعمال میں جا رہا ہے، تو اس 45 وقت کے ثواب کے ذریعے آپ کو رب تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے وقت عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر شبلی سے پوچھا کہ آپ کی سوالات منکر نکیر کے ساتھ سوالات میں کیا گزری، تو حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں کہ میری قبر میں بھی فرشتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ بن آپ دیکھیے سوال ہو فرمایا حضرت رابعہ حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون؟ تو میں نے کہا کہ تم میرے رب کو نہیں پہچانتے، کیا آدم علیہ السلام سے تم نے سجدہ کیا تھا؟ تو نے فرمایا، تو فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں آدم کو سجدہ کرایا، میں بھی تو آدم کی پیٹھ میں تھا، میں تمہیں اس وقت سجدہ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، میں وہ ہوں جس کو تم نے سجدہ کیا، جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بس اتنا سوال کرنا پڑا کہ ندا آتی ہے، آ جاؤ، اب سوالات اور کرو گی تو معاملہ الجھ جائے۔ ارے جب رابعہ مسیح کا قبر میں لٹایا گیا اور ان سے پوچھا کہ من ربوں کا تیرا رب کون؟ تو رابعہ مسیح کا اس سے جا کے پوچھو کہ میں اس کی بندی ہوں کہ نہیں۔ اور جب فرشتے وہاں پہنچے تو رب نے فرمایا کہ آخری تو یہ نظام تم اس کے دوست بن جاؤ، وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اللہ اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب اللہ کی دوستی بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بے خوف ہو جایا کرتا ہے، نہ اس کو منکر نکیر کا خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کی کسی پریشانی کا خوف، نہ گزری ہوئی پریشانی کا خوف ہوتا ہے، نہ آنے والی کسی آفت کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ بڑے رہبر، بڑی شخصیتیں، بڑی ہستی اس کے ساتھ موجود ہیں، اور جب یہ سارے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھ میں سارا نظام وہ چاہے تو قبر میں بخشا دیں، وہ دنیا میں راحتیں عطا کر دیں، وہ تمام مشکلوں کا حل کر دیں۔ جب غوث اعظم خود فرما رہے ہیں کہ میرے نام کا ذکر کرنے والے دنیا کی کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کو ہمیں بہتر ہو کر زندگی گزارنے کی اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سرکار غوث اعظم کے طرز طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ان لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو اگر تو اللہ نہیں جانتے تو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، اس کی زیارت کرتے رہیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو محبت کے عالم میں دیکھنے کی کوشش کی وہ کبھی نابینا نہیں ہو سکتا، اس کی نگاہیں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو اس کے اندر روشنی پھر سے پیدا ہوگی۔ قرآن وہ نور ہے، آج پوری دنیا اس کی ریسرچ کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں جتنی نکالی گئی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، جو در بدری کرتے پھر رہے ہیں، جو گلی ہے ان سے ہمیں مقابلے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہر چیز رب تبارک تعالیٰ نے اس دور حاضرہ کی ضرورتوں کے ساتھ آسان۔ پہلے لوگ کہتے صاحب وہ فاتحہ کہاں پہنچ یہی رکھی ہے، اور آپ کھا جاتے آپ چیک کرتے ہیں کہ نہیں؟ کاغذ آپ کو یہ رکھا ہے ادھر بھی پہنچے، کیا بات ہے؟ جو آپ نے لکھا ہے وہ یہی رکھا ہوا ہے، سامنے والے تک پہنچ گیا۔ یہ آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں جس پر ہمیں کتنا یقین ہے۔ غوث اعظم ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ایک ٹی وی چل رہا ہے، پروگرام یہاں ہو رہا ہے، ہزار لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے بنایا ہے۔ اس کا نظام یہ ہے کہ وہ ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ تو سراپا رب تبارک تعالیٰ کے مہربانیوں کے سائے میں تھے، رب کے کرم کے سائے میں تھے، دنیا آئینے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ رائی تو بہت بڑی چیز ہوگی، اس سے بھی کم تر چیز ہو تو غوث اعظم دنیا کو دوسرا دے گا، اور دنیا کی ہر چھوٹی چیز موبائل اس کے اندر سارا انعام دے دیا۔ آپ دنیا میں یہاں وہاں پہ تاروں والوں کے بندے ختم ہو گئے، ڈھونڈ رہے لائن میں 15 دن بعد لالچ پڑ گئی، اس پہ میڈیا نے آگے بڑھا کہ آپ یہ جیب میں رکھا ہوا ہے، جب جیب آئے ہاں اس کے لیے ضروری ہے، جس سے بیلنس ختم ہوتا ہے پھر لگا کے دیکھو بیلنس ختم ہوتا ہے کہ نہیں، اور ہو جائے تو پھر کسی کو گھما تو نہیں، نمبر صحیح ہے بیلنس نہیں، اور نمبر صحیح اور بیلنس ہے نمبر صحیح نہیں۔ تو بیلنس یہ ہے کہ جب کھانے کے ساتھ صحت کو کھانے کی ضرورت ہے اور روح کو ذکر کی ضرورت ہے، اور جب ذکر ہوگا تو یہ بیلنس جاری ہے۔ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بیلنس دعا مقبول ہو۔ بیلنس کسی کی نسبت کسی کمپنی سے جڑے ہیں، اس کمپنی کا آپ کے پاس پاور ہے، وہ پاور آپ کو کامیاب کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ 100 روپے کا ڈال کے چل رہے ہیں تو کامیاب، 200 روپے کا ڈال کے چل رہے ہیں تو کامیاب، اور اگر بیلنس نہیں آپ کہیں سے چلا کے لے آئیے، کوئی سم ہی نہیں، نمبر ہی نہیں، تو کس سے بات کریں گے؟ ایک دوسرے کے سر پہ مارا ماری کریں گے۔ تو لہذا تعلق بنانے کے لیے آپ کو دنیا نے ہر چیز سمجھا دی ہے، اور اس سمجھائش سے اگر آپ زندگی گزارتے ہیں
پھر بھی دنیا کچھ نہیں، جو کچھ قرآن میں ہے تمام دنیا کے دانشور جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا کہ ہندوستان ہے، ہمارے پاس خبریں نہیں پہنچ پاتی، لیکن دیگر جو اخبارات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں بڑی تعداد میں وہ دانشور لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے جو ہے وہ دنیا کے سورما علمداں ڈاکٹر انجینئر جتنے بھی ہیں، ویگیانک جتنے بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد کہ ہم نے ساری دنیا کے تجربات کے بعد قرآن میں سے جو کچھ نکالا ہے وہ قرآن کی ایک آیت کا بھی جز نہیں، ایک آیت کا بھی جز نہیں ہے۔ اگر پورے قرآن کے تجربات اگر دنیا میں آپ کر دی جائے میرے دوستوں بزرگوں، تو آدمی یہاں سے بیٹھے بیٹھے ایسی سہولتیں فراہم ہو جائے جو فانی اللہ کے ولی کی کرامت باقی ہے، دنیا کا سارا انتظام فانی، تو قرآن کی ایک آیت کا فیض پوری دنیا بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ ابھی پورا قرآن بات، تو میرے دوست اور بزرگوں یہ قرآن آپ کے ہمارے گھر میں الحمدللہ، لیکن کبھی ہم اس کے فیض اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی مکان بنایا، آ جائیے حاجی صاحب، امام صاحب کو پکڑ کے لے آئے، دو چار آدمی کے ساتھ آ گئے، ہاں ہو گیا صاحب، آدمی پوچھ رہے ہیں، بولو کہ ہاں صاحب پڑھ، چلو صاحب ایسا ہو جائیے فاتح، بولے صاحب ہو جائیے فاتح۔ ہم بھی کبھی بیٹھ کر کے دونوں کو سننے کی کوشش کریں، ہم بھی کبھی بیٹھ کر کے جو ہے اس میں ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے میرے دوستوں بزرگوں تو ہم تو الحمدللہ تم 10 کہو گے تو بیٹھ کے پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو اس کا فیض اٹھانا ہے اور اس کی برکت کچھ دنوں تک اس کا فیض ملتا رہے گا۔ وہ بیلنس جب ختم ہو جائے گا پھر آپ جائیے کسی کسی نے مٹھ مار دیا، طرح طرح کے منصوبات بنتے چلے جائیں گے، تو آپ اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کر رہے، اور محاسبہ جس دن کر لو گے میرے دوستوں بزرگوں تو پھر آپ جس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے بیمار کی صحتیاب، جس گھر میں کھڑے رہ کے دعا کر دو گے برکتوں کا نزول ہو جائے گا، جس چیز کے لیے کامیابی کے ساتھ نکلو گے برکتیں ہونے لگیں، برکت نہیں ہے پریشان۔ 1000 روپے لوگ کما رہے ہیں، 10,000 کما رہے ہیں، آپ جا کے گھر میں پوچھیے وہ دینا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی شکر گزاری کے کلمات آج کی زبان میں نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نفس کی غلامی کر رہے ہیں۔ نہیں شکر تم لازیز انکم، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید دوں گا، تمہیں زیادہ سے زیادہ عنایت کروں گا۔ یہ قرآن میں خدا ہی ساتھ ہے۔ آپ یہ بتاؤ، یہ آنکھیں اللہ نے عنایت فرما کے رکھی، ساتھی ڈسٹرب ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ کے نہیں بنا، چشموں کے ذریعے کام چلایا جا سکتا ہے، یہ کام خراب ہو جائے تو اس کی مشینیں 25,000 کی بھی لے آئی، کوئی چلا کے بھاگ گیا، امپورٹنٹ مشینیں ساتھ کی نہیں کی، تو ختم ہی نہیں ہوگی، خراب ہی نہیں ہوگی، بچے نے لے آ کے اسکول میں پھینک، اور پھر لائیے 25، تو کیا آپ کے کھانے 1 لاکھ روپے کی قیمت کی؟ اس کام کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ یہ زبان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، اگر اس کی قوت گویائی ختم ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت نہیں، جو تمہیں نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے اس کا مکمل شکرانہ نماز کی حالت پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس کو اگر سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، ولیوں کے دربار میں سب سلام کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ نے عزت پیدا کی، آپ نے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تو فساد ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، گڑبڑیں پیدا ہوں گی، اسے ختم کرنا ہے تو اللہ کے ولی کے طریقے میں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے اور ہمارے کے بیان کرنے میں جانے انجانے میں غلطی اور صلاح معافی عطا فرمائے، اور ہمیں اس سارے عملیہ بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سلام شمع البز میں ہدایت پڑ گئی جس طرح حشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمیت ابیر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دمی آ گیا، حسن نگاہ عنایت دینا ابر جھوٹا کرم کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف کرم کس پہ دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں
نہیں کہ میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں امامتوں کا ونوقا قطب عالم امام متقا ونوقا غوث اعظم امام متقا ونوقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ پیارے خواجہ پیا، ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں